بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی ملک میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بڑی خبر تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کے درمیان بالآخر ایک بار پھر معاہدہ طے پا گیا، اور جو گزشتہ خادم رضوی صاحب کے ساتھ جو معاہدہ طے پایا تھا اس حوالے سے اب یہ اتفاق پایا گیا کہ 20 اپریل تک مزید مہلت دی گئی ہے حکومت کو، اور حکومت نے اعلان کیا کہ ان مطالبات کو بالآخر پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا جائے گا۔ اور دوسری بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سرکاری ملازمین کے حوالے سے، ان کے تمام مطالبات مان لیے گئے ہیں۔ کل سارا دن جو اسلام آباد میں ہوا، بالآخر مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر ان کے مطالبات مان لیے گئے۔ اور جو سب سے بڑی خبر آئی ہے وہ ہے لداخ سے، جہاں چین اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کشیدگی کے اس خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ ہیں آج کے موضوعات۔ پہلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور یہ صاحب، بالآخر تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، اور ہم نے چند دن پہلے آپ ہی نے رائے دی تھی کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ان مطالبات کو پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا جائے، اور جو آپ نے جو تجاویز دی تھی عمران خان صاحب کو، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کی سخت باتیں بھی سنتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ سنائیں جی، اور یہ صاحب نے کیا کہا تھا؟ میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ حکومت مطالبہ مان لے گی، مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے نہیں، کہ وہ جو ایگریمنٹ ہے اس کی ایک تو حیثیت پی ٹی آئی کو میں نے ایک مشورہ دیا۔ اچھا، میں نے پی ٹی آئی کو ایک مشورہ دیا آج آن ڈیٹ ان کے میرا خیال ہے بعد میں بات کر لیں، اس کے بڑا لمبا موضوع ہے کہ مشورہ ذرا اچھا ہی دیا ہوگا آپ نے۔ نہیں، اچھا مشورہ دیا ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک کیچ ہے اچھا جو پہلے بھی رکھا گیا تھا، اب بھی دے دیتے ہیں۔ کیچ یہ ہے کہ ہم سفیر کو نکالیں گے قومی اسمبلی سے اپروول لے کے۔ صحیح ہے، جس میں ہر معاملے میں نے آپ سے کہا ترکی جو ہے کرتا ہے، میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ فوری طور پہ قرارداد اسمبلی میں پیش ہو جائیں، اور پھر بلاول کا چہرہ دیکھ لیں، مریم نواز کا چہرہ دیکھ لیں، اور باقیوں کا چہرہ دیکھ لیں، اور جب ایک اسمبلی کی مور لگ جائے گی، چودھری صاحب کا بھی دیکھ لیں، باقی بھی بہت سارے چہرے دیکھنے والے، شیری مزاری کا دیکھ لیں، مزاری کا بہت سارے چہرے، سب کے چہرے، تو وہ چہرہ جب آ جائے گا اس سے ہوگا کیا؟ اس کی جب ڈیموکریٹک سٹیمپ لگتی ہے نا، تو پھر اس کے اوپر ایف ٹی ایف والی بات بھی نہیں ہو سکے گی وہاں۔ اچھا یس جی، اور یہ صاحب اب کیا ہونا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہیزیٹینٹ تھی حکومت، نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ عمران خان کا مسئلہ یہ ہے نا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ویسٹرنائزڈ ایک جتھے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ مذہبی طاقتوں کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہوں۔ میں بیسک سائیکی جو عمران خان کے بتا، اور یہ مذہبی طاقتیں تو قائد اعظم کو بھی بلیک میل کرتی تھی، اور آپ تو قائد اعظم میں بہت بڑے لیڈر پیدا ہو، اور دیکھیں قائد اعظم تو دیکھیں کیا لے گیا تھا۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب فیصلہ نہیں کر پاتے، لیکن خادم حسین رضوی کے جنازے نے ایک بڑی چیز واضح کر دی تھی، اور بہت بڑی گھنٹی بجا دی تھی کہ ایسا آپ تم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ معاہدہ تو کر کے وہاں سے آپ پیچھے ہٹنا موت ہے، ہر ایک کے لیے موت ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خادم حسین رضوی کی پولیٹکس، ان کی ایون تحریک لبیک کی جو پولیٹکس ہے وہ الیکشن کے گرد نہیں گھومتی، اگرچہ کہ وہ الیکشن لڑتے ہیں، لیکن آپ کبھی ان کو الیکشنز کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو، ہمیں یہ کرو، ہمیں اسمبلی میں پہنچاؤ، بالکل نہیں۔ وہ کہتے ہیں جب مسئلہ ہوگا تو ہم اس میں بغیر اسمبلی میں گئے بھی لڑیں گے۔ پھر ناموس رسالت کا معاملہ تھا، پھر سفیر کا معاملہ تھا، یہ ساری چیزیں تھیں، پھر انہوں نے مار بھی کھائی ہوئی تھی۔ مار کھانے کے بعد عمران خان صاحب کا وہ بنیادی دعویٰ غلط ثابت ہو گیا تھا کہ ہم چند لوگوں کے ہاتھوں ہوسٹیج نہیں ہوں گے۔ عمران خان کا تمام پاکستان کی سیاسی قیادتیں، 11 جماعتیں بمائے پی ٹی آئی مل کے بھی خادم رضوی جیسا جلسہ نہیں کر سکتی، یہ سارے ان کو اندازہ ہو چکا۔ پھر وہ صرف جلسہ نہیں ہے، اور پھر وہ طاقت ایسی نہیں ہے، وہ طاقت ایسی ہے کہ جو سرشار طاقت ہے، جو چاہتی ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ہے ہم اس معاملے کے اندر جان مال تن سب قربان۔ میں نے پچھلے دنوں میں 2-1 جلسوں میں ان کے گیا ہوں، خاص طور پر ان کے جنازے چیلم پہ گیا ہوں، پھر اس کے بعد ایک اور جگہ پہ گیا ہوں۔ میں نے اتنا جہاز کروڑ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ختم نبوت کی موومنٹ میں ہم جیل میں بھی رہے، سب کچھ ہوا، لیکن ایسی صورتحال نہیں دیکھی۔ تو میں آیا تھا، شبیر راز صاحب آئے تھے، میں بس ایک لمبی چوڑی گفتگو ہوئی، میں نے انہیں وہاں بھی مشورہ دیا، میں نے پبلک کے لیے بھی مشورہ دیا پروگرام کہ پارلیمنٹ میں یہ قرارداد پیش کر دو، پہلے بھی آپ نے دی تھی، اور مت سوچو، اور اگر بہت زیادہ کوئی مسئلہ ہے نا
تو آپ کے لوگوں کو کہہ دو کہ میں تو مانتا ہوں، یہ چاند میرے ارد گرد جو لوگ ہیں یہ نہیں مانتے، میں کیا کروں؟ ان کے بغیر میری حکومت نہیں چلتی۔ اور اگر وہ مان جائیں، اور مانا بھی انہوں نے ظاہر بات، تو پھر ہوگا یہ کہ ایک پارٹی کی کنسنسس آ جائے گی۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خواہ بلاول بھٹو ہو، خواہ بن مریم نواز ہو، خواہ کوئی ہو، اس معاملے کے اندر چوں چراں نہیں کر سکتے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں عثمان صاحب کہ ان کی اماں جو تھی بابا دھنکا سے چھڑیاں کھایا کرتی تھی، اور پیر صاحب برچونڈی صاحب کے اس کے پاؤں میں بیٹھا کرتی تھی۔ خود نواز شریف صاحب جس جگہ پہ جایا کرتے تھے، ان کا نام اگر لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسے ایسے لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو سب کا ہی چلن ہے نا، عمران خان صاحب کہاں نہیں گئے؟ عمران خان جو ہے یہاں سے اٹھ کے ابھی بھی جاتا، رات کو تسمیہ پڑھتے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر کوئی نہیں کرے۔ ویسٹرن سوسائٹی کے لیے سب سے امپورٹنٹ ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ ہیٹ سپیچ جو ہے اس کو اگر اسٹیبلش کر دی جائے پارلیمنٹ کے اندر کہ آپ نے یہ ہیٹ سپیچ کیا، پھر فرانس میں بھی آپ آرگومنٹ نہیں کر سکتے۔ when the entire parliament with a consensus یہ کہتی ہے کہ جو کچھ تم نے کیا ہے it is a hate speech، تو ہیٹ سپیچ پہ تو دنیا جہان کو لٹکاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اپنے پریزیڈنٹ کو کوئی نہیں کہیں گے، یہ بڑا آسان راستہ تھا، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے سیاستدانوں کو کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ بڑا یہ بات ہٹ گئی، لیکن اس کا ایک اثر ہوگا پاکستانی سیاست پر، اور وہ اثر یہ ہے، وہ ہے تحریک لبیک کی اپنی فارمیشن پہ۔ یہ بہت امپورٹنٹ ڈسکس، اتنی بڑی طاقت جو حافظ خادم حسین رضوی صاحب نے بنائی تھی، جو قوت بلٹ اپ کی تھی، اس قوت کی ایک خرابی بھی ہے اور ایک خوبی بھی ہے۔ خرابی سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ ریئیکشنری قوت ہے۔ اچھا، یعنی ایک خاص، آپ کو پتہ چلے گا کہ توہین رسالت ہوئی ہے تو آپ کے اندر جوش و جذبہ آئے گا، آپ کو نہیں پتہ چلے گا تو آپ کا، وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے ناموس رسالت پہ پہرا دیا ہے، تو پہرے دار جب دنیا میں کچھ نہ ہو رہا ہو، چور چکے کا ڈر نہ ہو، تو پہرے دار سو جاتا ہے۔ لیکن جب چور چکے گھوم رہے ہوں چاروں طرف تو پہرے دار جاگتا رہتا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو 3 مہینے کا جو وقفہ آیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کی تنظیم سازی، جس طرح کی تنظیم سازی ایک الیکشنز کے اندر ہوتی ہے، اور جس طرح کی صورتحال بلٹ اپ ہوتا ہے، جس طرح کا ان کا کراؤڈ ہے، اور جس طرح کے وہ لوگ ہیں، وہ کراؤڈ ہمیشہ کے خاص لیول پہ ریئیکشن پہ آتا ہے۔ میں رضوی صاحب کو جی چاہتا ہے کہ ان کو کبھی اس وقت بیٹھ کے ان کو دیا جائے بیٹھ کے اس کے اندر، ان سے یہ کہنا ہے کہ اپنی تنظیم کو اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس فورس کو چینلائز کریں۔ مطلب مدتوں کے بعد مذہب کے نام پہ بغیر مولوی کے، دیکھیں ان کے ساتھ مولوی کوئی نہیں ہے، ان کے ساتھ مشائخ بھی نہیں، ایک بھی مشائخ نہیں ہے ان کے ساتھ۔ جو بریلیوں کی اینلز ہیں نا، جو مولانا شاہ احمد نورانی والے، دوسرے تیسرے، یہ جو خصوصاً ہمارے قاری زوار بات، بالکل الگ، یہ پورے کا پورا جو پورا طاہر القادری صاحب والا سیٹ وہ نہیں، بالکل الگ ان کے خلاف تو۔ اور حالت یہ ہے کہ انہوں نے بالکل ایون مفتی منیب، ان کا بھی اپنا سیٹ اپ علیحدہ ہی ہے، قاضی نفت ان کا بھی سیٹ اپ علیحدہ ہے۔ تمام مشائخ، پیر صاحب گولرا شریف سے لے کے دوسرے سے کیا نام ہے چورا شریف، سارے خادم حسین رضوی نے ان سب کے فالوورز کو اپنے پیچھے جمع کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور ود ان 1 2 3 ایئرز اکٹھا کیا ہے۔ یعنی وہ تو ان کی ایک تھا ذات کے اندر ایک کرزما تھا خادم رضوی کا، اور بولنے کی ممتاز قادری کا واقعہ، ممتاز اور قادری اس سے کا بات یہ ہے واقعہ، کہ اور اس کے ایلیکوینٹ سپیکر بہت کم میں نے مقرر اتنے زبردست دیکھے ہیں۔ علامہ اقبال کے اوپر جو دسترس تھی، قرآن پاک کا جو دسترس تھی، باقی ساری چیزیں تھی، یہ بہت بڑی فورس ہے۔ لیکن اب سعد رضوی سے آپ وہ توقع رکھتے ہیں کہ اپنے والد صاحب کی طرح اسی طریقے سے وہ علم اور اس طریقے سے جوش خطابت اور عوام کو اٹریکٹ کر سکیں گے؟ دیکھیں وہ ہوتا یہ ہے کہ کلٹ ایک ہوتا ہے، بڑی زبردست لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کلٹ میں ہوتا یہ ہے کہ پھر آگے چیزیں بند ہو جائیں۔ آج بھی ان کے جو اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں ان میں صرف خادم رضوی صاحب شیئر ہوتے ہیں، وہی انہی کی تقریریں شیئر ہو رہی ہوتی جیسے مولانا مودودی کی جماعت اسلامی کلٹ بن گئی، آج تک صرف مولانا مودودی کی کتاب شیئر ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں کچھ نہیں ہوتا۔ جبکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے یہ ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ ہے تو اس کے بعد آگے ایک پورا سلسلہ چلتا ہے لوگوں کا، یا امام احمد بن حنبل ہیں، یا امام شافعی ہیں، جو ایک بڑا نام ضرور آتا ہے لیکن ایک پورا سلسلہ چلتا ہے، اور سلسلہ جو آگے لے کے چاہتا رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے وقتی طور پہ ان کو رکھ تو لیا ہے،
لیکن ان کو ایک اور راستہ نکالنا چاہیے کہ قیادت کیسے آگے بڑھتی ہے اور بلٹ اپ ہوتی ہے، یہ بھی ہمارے ہاتھ تو سے حل کیا ہے؟ کیا تجویز کریں گے کہ کیا کریں وہ کہ اگر اپنی پارٹی کے اندر تھوڑا سا وسعت پیدا کریں، کچھ باہر کے لوگ آپ جیسے لوگ جا کے عثمان صاحب، خدمات پیش کر دیں اور بہت سب سارے سے لوگ ہیں۔ امپورٹنٹ ترین چیز یہ ہے جو میں گزشتہ تقریباً 6-7 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں 2 بنیادی نظام فیل ہو گئے ہیں۔ کمیونزم 75 سال اپنی ساری جیسے گن گرج کے بعد فیل ہو گیا، صحیح ہے۔ اور لوگوں نے کہا کہ اب یہ نہیں چل سکتا۔ ڈیموکریسی اینڈ کیپٹلزم فیل ہو چکا ہوا ہے، لوگوں کو پتا ہے کہ دی آئیڈیل ترین ڈیموکریسی جو ہے وہ بھارت کی ہے، کہ جہاں زندگی میں کبھی آج تک تسلسل نہیں ٹوٹا، جہاں فوج نے اداروں نے کبھی کسی کو فون نہیں کیا کہ کانگریس چھوڑ کے ادھر آ جاؤ، جہاں کبھی یہ نہیں ہوا کہ کبھی آپ نے یہ کہا ہو کہ جناب اس پولنگ سٹیشن پہ فوج لگا دو، کسی بندے نے پولنگ کے 15 دن لمبا ان کا چلتا ہے ڈسپیوٹ نہیں کیا، کوئی بندہ کسی نے کانسٹیٹیوشن نے توڑا اس کے باوجود وہ ڈیلیور نہیں کر سکا۔ ایک اسلام کا ایک متبادل بنتا ہے۔ 1 سال میں نے متبادل کے نام پہ ایک پروگرام کیا تھا۔ ہمارے علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علماء سمجھتے یہ ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا عثمان غنی، سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو دنیا کو مسائل پر پیش تھے وہی آج بھی ہیں۔ ایسا نہیں، وہ دنیا اور تھی، جگہ اور تھے، جبکہ قرآن کا وعدہ ہے کہ نزل علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے ایک کتاب نازل کی اس میں ہر چیز کا جواب۔ آپ ایک تھنک ٹینکس بلڈ کریں بڑے لوگ جو کی طرح، جس طرح دنیا میں کیا جاتا ہے کہ یہ معاشی سوالات ہیں، ان کا جواب ہمارے پاس کتنا ہے، صحیح، یہ سیاسی سوالات ہیں، ان کا جواب ہمارے پاس کتنا ہے، یہ اپنا دوسرے قسم کے قانونی سوالات ہیں، ان کا جواب آپ کہتے ہیں ہمیں ایک تعلیمی نظام جو ہے انگریز کا نہیں چاہیے، آپ کا کدھر ہے؟ آپ کہتے ہیں ہمیں پورے کا پورا اکنامک سسٹم نہیں چاہیے، آپ کا کدھر ہے؟ آپ کا کتاب امام ابو یوسف کی کتابوں سے تو نہیں ملے گا نا۔ آج آپ بینکنگ سسٹم کے مقابلے میں جب سسٹم کھڑا کریں گے تو کیا کریں گے؟ دیکھیں نا، تقی عثمانی صاحب نے اور باقی لوگوں نے جب کام کرنے کی شروع کی، اس کے باوجود بھی آج تک 25 سال کے بعد اپنے نظام کو یہ نہیں کہتے کہ یہ اسلامی نظام ہے، وہ کہتے ہیں یہ غیر سودی نظام ہے۔ اسلامی اس کو نہیں کہتے، وہ غیر سودی بینکاری، غیر سودی بینک، اسلامی بینکاری نہیں کہتے، کوئی نہیں کہتا، کیونکہ اس بات ہے کہ انہوں نے متبادل بلٹ ہی نہیں کیا، تو کون سا ہوگا؟ پھر اس کے بعد خلیفہ کے انتخاب کا طریقہ کار کیا ہوگا، خلیفہ کی خصوصیات کیا ہوں گی، کیسے گا، یہ ساری چیزیں آپ بلڈ کر کے الٹرنیٹو دیں۔ اس کے بعد اگر آپ واقعی جمہوریت کے راستے سے بھی آنا چاہتے ہیں تو آپ ڈگال کی طرح کریں کہ اے لوگو، ہمارے پاس یہ نظام ہے، ہمیں 2/3 میجورٹی دو تاکہ ہم پاکستان کا آئین تبدیل کر دیں، اور اس آئین کے تحت ہم ووٹر کی شرط رکھیں، اس آئین کے تحت ہم الیکشن کی اور طرح کی اسلام کے مطابق شرائط رکھیں، اس آئین کے تحت ہم نئی مختلف قسم کی عدالتیں قائم کریں جو اسلام کی عدالتیں ہوتی ہیں، ہم اینگلو سیکسن لا کا ختم کریں۔ یہ ساری چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب تم ہمیں 2/3 میجورٹی دو گے، اور جب تک آپ کو 2/3 میجورٹی نہیں ملتی، آپ قاضی حسین احمد کی طرح، آپ مولانا شاہ احمد نورانی کی طرح، آپ سراج الحق کی طرح کسی بھی اتحادی حکومت میں شامل نہ ہو۔ یہ ہے اسلام کا بیسک تصور۔ تو یہ اصل چیز جب تک نہیں ہوتی تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ باقی میں 20 اپریل تک عمران خان صاحب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ وہ رہیں کہ وہ رہیں اس وقت تک۔ دسمبر سروائیو کر لیا، جنوری سروائیو کر لیا، لگتا تھا یہ سروائیو کر، انتخاب بھی جیتنے جا رہے ہیں، تو اب کیا مسئلہ رہ گیا؟ ابھی بھی اگر سروائیو نہیں کرنا تو اب کب کرنا؟ وہ اگلے چائنا والے اس پہ بات کریں گے۔ چائنا والے کیا کریں گے؟ چائنا والے ناراض ہیں عمران خان سے؟ نہیں تو آشوا چلی تو کچھ بھی اس ملک میں کچھ بھی کسی وقت ہو سکتا ہے۔ آپ کو اندازہ تھا کہ 12 اکتوبر کو مشرف آ جائے گا؟ یہ پاکستان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں 1989 میں گئی تھی نا بینظیر کی گورنمنٹ، 90 میں گئی تو میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پر 90 میں، آئی واز سیکٹری BDA بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ تو 1:30 بجے ہوتا چلا کہ گورنمنٹ دوپہر کے وقت آپ کو پتا چلا کہ 1:30 کے 1:45 بجے اس نے اعلان کر دیا تھا کہ گورنمنٹ ختم ہو گئی۔ تو بے نظیر سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو کب پتا چلا کہ گورنمنٹ ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے اسمبلی کی ریکوزیشن کی فائل جو تھی وہ بھیجی تھی غلام اسحاق خان کو، اور میں نے پوچھا کہ اس نے جاتے ہوئے فائل اٹھتے ہوئے فائل پہ دستخط کیے کہ نہیں؟
تو انہوں نے کہا نہیں وہ فائل وہیں رکھ کے گھر چلے گئے. تو وہ بندہ جو 45 سال کبھی اپنی فائل چھوڑ کے نہیں گیا ہو میز پہ, جب وہ چھوڑ کے چلا جائے سمجھو اسمبلی چلے گئی. تو دوسری بات رات 1:30 بجے فیکس جو لغاری صاحب نے رخصت کیا. میں ظفراللہ جمالی کی اسمبلی کی بتاتا ہوں, جس وقت اسمبلی توڑی ہے, میں اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ تھا, تو رات کے وقت ظفراللہ جمالی ڈی سی کا اور اے سی کا گھر ساتھ ہوتا تھا. تو رات کے وقت اس نے گورنر موسیٰ سے ہو کے آیا 1:15 بجے کے قریب. گورنر موسیٰ نے اسمبلی ڈیزالو کی تھی, تو وہ گاڑی اس نے کھڑی کی اور دونوں گھروں کے 7 دروازے تھے, دونوں گھروں پہ ایک بیل پہ ایسے ہاتھ رکھا ہوتا ہے, ایک بیل پہ ایسے, دونوں گھنٹیاں نکالی. انور سلیم احمد مرحوم ڈی تھے, میں تب باہر نکلا, اس نے کہا دیکھو میں اسمبلی توڑ دی اور میں جا رہا ہوں ڈیرہ فرحان جمالی, آپ بھی حالات آپ سنبھال لو. تو یہ صورتحال ہوتی ہے جب کبھی صورتحال ہوتی ہے پاکستان میں, کوئی پتہ نہیں. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے چین اور بھارت کے درمیان جو تنازع لداخ کے اوپر بلڈ ہو رہا ہے, اس کے کیا اثرات پڑنے والے ہیں. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. چین اور انڈیا نے لداخ کے حوالے سے جو وہاں پہ کشیدگی جاری ہے, اس حوالے سے جو اقدامات جاری ہیں, اور ایک اطلاع یہ ہے کہ دونوں ملکوں نے جو ہے اپنی فوجیں پیچھے ہٹانے پر جو ہے اتفاق کیا ہے, لیکن دوسری اطلاع یہ ہے کہ ابھی تک معاملہ اسی طریقے سے سٹینڈ سٹل ہے. اگر یہ کشیدگی بڑھتی ہے تو اس خطے کے لیے یہ کتنا خطرناک ہے, اس حوالے سے ہم کریں گے بحث. اور اس اب لداخ کو لے کے کچھ عرصے سے جو ہے پوری موومنٹ وہاں پہ بہت بڑی بلڈ اپ ہو رہی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ سی پیک کا راستہ روکنے کے لیے ہو رہا ہے, اور آگے چل کر یہ کس حد تک جو بھارت ہے اپنے عزائم میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلے بھی ہم نے بہت تفصیل سے اس سارے ایشو کے اوپر ڈسکس کیا ہوا ہے کہ یہ پورا علاقہ جو ہے یہ بے آب و گیا خالی علاقہ تھا, اور یہ جو لیک ہے جس کا نام ہے پینگونگ لیک ہے, یہ گلیشیئر لیک ہے, مطلب برف ہوتی ہے, تھوڑی بہت پانی اس میں سے نکلے تو نکلے, تو نیچے کچھ ندی نالے اس میں سے سیراب ہو کے نکلتے ہیں. یہ علاقہ جو ہے یہ ہمیشہ سے ان میپڈ رہا ہے, یعنی کبھی اس کو کسی نے وہ نہیں کیا. جس زمانے میں کشمیر کے ساتھ انہوں نے گلگت کا علاقہ شامل کر دیا تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں, تو اس زمانے میں ہوا یہ تھا کہ وہ پھر انگریز نے جب فتح کیا تو انگریز نے سمجھا کہ رنجیت سنگھ کو ہم نے شکست دے دی ہے, تو ہم نے پشاور تو باقی علاقہ بھی رنجیت سنگھ کا ہمارا ہی ہے. تو انگریزوں کا ایک جو کپتان تھا وہ وہاں چلا گیا اور اس نے اس علاقے کو ایک نقشے میں شامل کر لیا. یہ وہ زمانہ تھا جب یہ علاقہ جو تھا یہ چانگ کائی شیک کی حکومت سے علیحدہ ہو کے ایک انڈیپینڈنٹ ریاست بن چکا ہوا تھا. ایک کوبیک نام تھا, مسلمانوں کی ایک ریاست جو تھی وہ بنی ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد انقلاب آ گیا چین کا, اور ماؤ زے تونگ نے وہاں پر نہ اسلام رہنے دیا, نہ بدھزم رہنے دیا, نہ ہندوازم رہنے دیا, سب ختم کر دیے, اور انہوں نے اس کو اپنے ٹیریٹری میں ایک قسم کا شامل کر لیا. لیکن وہ بھی اس کو نہیں سمجھتے تھے کہ ہمارا ہے کہ نہیں ہے. وہ ایک وہاں پر ایک لائن تھی جس کو کہا جاتا ہے یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے. انڈیا نے کوئی 59-60 کے قریب جو ہے انہوں نے سمجھا کہ یہ علاقہ جو ہے, چونکہ ہم وارث ہیں سب کانٹیننٹ آف انڈیا کے, تو جو برطانیہ کا تھا وہ ہمارا ہے. تو انہوں نے وہاں جا کے بارڈر کی جا کے سڑکیں بنانی چاہیے. نہرو کا زمانہ تھا, چائنا کو پتا چلا, چائنا نے اٹھا کے چیزیں جیسے 62 میں پھینک. اور اس کے ساتھ ساتھ بھوٹان کے علاقے میں بھی انڈیا کے ساتھ جو ہے ایک بہت بڑی ٹھیک ٹھاک جھڑپ ہوئی, اور چائنا نے کافی سارا علاقہ جو ہے وہ اپنے پاس لے لیا, اور اسی کے ساتھ انہی زمانے میں اکسائی چین کا جو علاقہ ہے وہ چین کے پاس چلا گیا, جو کہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر کی ٹیریٹری تھی اور ہے. ٹھیک, اب ریسنٹلی کیوں وہ پنگا؟ کہا جاتا ہے کہ ایک 4 رکنی جو کویڈ بنا ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موربنڈ کویڈ ہے, جس میں جاپان, آسٹریلیا, انڈیا اور امریکہ, یہ 4 ممالک شامل ہیں. صحیح. اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے انڈو پیسفک ریجن پہ اپنی ایک منوپلی کو قائم کریں. اس میں 2 ممالک ایسے ہیں کہ جو پیسے دے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ, مطلب جاپان پیسے دے دے گا, اور جو آسٹریلیا کی جو ایبلٹی ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ جزیرے ہیں جہاں ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. مین پاور جو ہے وہ انڈیا کے پاس ہے, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا کی اپنی ٹیکنالوجی, اس کے اوپر چائنا نے پچھلے دنوں بہت زبردست تبصرہ کیا. اس نے کہا کہ انڈیا جو ہے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ خریدنے والا ملک بن گیا ہے.
صحیح. لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ انڈیا کو اس کا یہ خریداری والا اسلحہ جو ہے یہ اس کو فائدہ نہیں دے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کو اس اسلحے کو نہ امپروو کرنے کی کوئی ابیلٹی ہے، نہ اس کا کوئی پرزہ خراب ہو جائے تو اپنا پرزہ بنا سکتے ہیں، نہ اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ آ سکتی ہے. اور جنگ کے دوران تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جہاز کو کوئی ہٹ لگی ہے اور آپ نے ریپیئر کرنا ہے تو آپ کے پاس ریپیئر کی مشینری یہاں ہونی چاہیے. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ F-16 کا ڈینور بھیجیں گے اس کو جا کے امریکہ میں کہ جاؤ F-16 کو یا F-18 کو ریپیئر کرا کے لاؤ، یا وہ وہاں سے شپمنٹ آئے گی، اس شپمنٹ کو چائنا کا پلین ہی ہٹ کر دے، میزائل ہٹ کر دے تو آپ تو کچھ نہیں. تو کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی جو ہے انڈیا کے پاس اپنی ذاتی نہیں ہے، جبکہ چائنا کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ٹیکنالوجی ان کی ہے. صحیح. اب اس کے ہوا یہ ہے کہ یہ جو اگست کے اندر جن کا آپس میں ہوا تھا، اس اگست کے اندر تقریباً کوئی 20 سپاہی کہتے ہیں چائنیز کے ہم نے مارے ہیں انڈیا کے. اچھا، اور دعویٰ کیا. ہاں دعویٰ کیا 20. انڈیا بھی کلیم کرتا ہے کہ ہماری جو 20 کیجولٹیز ہوئی ہیں، اور کوئی 1000 کلومیٹر کا وہ سارا ایریا جو ہے اس کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ خدا بات ہے آب ہو گیا، اس میں بدلا ہی کوئی نہیں رہتا. اس کے اندر ایک پل ہے جس کے اوپر لڑائی ہے. وہ پل انڈیا نے جسے کہتے ہیں فاسٹر موومنٹ آف ٹرپس کے لیے ایک پل بنایا تھا لوہے کو، کہ باہر سے بات امریکن چاہتے ہوں گے وہ پل ٹیکنالوجی لا کے دی ہے. اس پل کے اوپر تھا کہ آپ اس پل کو ختم کر دیں. چائنا کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے کہ آپ چاہتے یہ ہیں کہ آپ جہاں پر فاسٹر موومنٹ آئے جہاں کلیش ہو. راجناتھ نے بیان دیا ہے کہ 2-2.5 گھنٹے 5:43 کے اوپر پارلیمنٹ میں بیان دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ that the two countries had agreed on a phased disengagement around Pangong Lake where they have been overlapping cranes. Both sides have agreed that their security forces around the lake would gradually retreat to the positions they held before the border tensions flared up last year. اب یہ فلیڈ آف لاسٹ ایئر میں بارڈر ٹینشن، اصل بارڈر ٹینشن انڈیا کا جو کلیم ہے اس پہ تو کبھی بھی نہیں واپس جائیں گے. لیکن عثمان صاحب اصل چیز یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ خجرات سے جو سڑک گوادر تک آئے گی، اس سڑک کے ساتھ اگر انڈین انفلوئنس آ جاتا ہے تو وہ سڑک بالکل ویسے ہی ہو جائے گی جیسے کارگل کی 2 چوٹیوں پہ پاکستانی کارگل میں جا کے بیٹھے تھے تو سیاچین کا رستہ رک گیا تھا اور وہ یوں اس کے نشانے پہ آئے. تو ہم سب پوری سی پیک نشانے پہ آ جائے گی. تو سی پیک اگر نشانے پہ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی دن اس پیس ٹائم پیریڈ کو وار ٹائم میں تبدیل کر سکتے ہیں. اور وار ٹائم میں نہ بھی اگر آپ تبدیل کریں تو آپ اس کے ذریعے انفلٹریٹر بھیجنا شروع کر دیں تو آپ کتنی دیر تک کر سکتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ویدر کنسٹرینٹ اتنے زیادہ ہیں، سردی اتنی زیادہ ہے، حالات اتنے خراب ہیں پورے علاقے کے کہ آپ مستقل طور پر وہاں پر بڑی نہیں ہوتا کہ آپ سارا چیک پوسٹیں لگا رہے ہیں اور ایئر سروس کرتے رہیں. اور آپ سوچیں، آپ ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں تو اچانک ایوالانچز آ جاتی ہیں اور وہ پوری کی پوری بہا کے لے جاتے ہیں اور بندے کیا مکان ہر چیز گر جاتے ہیں، اس کے زیر آ جاتے ہیں یا کوئی اور اس طرح. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ گیاری کا سیکٹر میں کتنے شہید ہوئے ہمارے پاک فوج کے جوان آج تک. تو یہ خطرناک چیز ہے. جب تک وہ ٹنلز والی صورتحال نہیں بنتی، ایسی سڑک نہیں بن جاتی جس کے اندر سے ٹرین بھی گزرے جو ان کا منصوبہ ہے اور ٹرین وہاں سے چلتی بھی دیکھے. اس ساری موومنٹ کو روکنے کا مسئلہ ہے کیونکہ امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور بھارت یہ چاروں ملک اگر چاہیں بھی تو سمندر کے راستے چین کو روک بھی لیں تو یہ راستہ اگر چین کا کھل جاتا ہے تو چین کو پھر سمندر کے راستے کی پرواہ نہیں رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اس کے پاس گوادر کا جو سمندر آ جائے گا ایٹ لیسٹ thousands of کلومیٹرز کا اس کا ریڈیس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اپنے وہاں سے ٹرین چلے گی. ظاہر بات ہے شپ کے اندر آپ بڑا کنٹینر اٹھانا، پھر لوڈ کرنا، پھر ڈی لوڈ کرنا خاصا مشکل کام ہے، جبکہ ٹرین تو آپ کو دروازے پہ جا کے روک جاتی ہے اور وہیں سے آپ کنٹینر ڈی لوڈ کرتے ہیں اور آ کے پہنچاتے جاتے ہیں. جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈسپیوٹ اس وقت جو یہ جو 3 گھنٹے پہلے کی انٹرنیشنل نیوز یہ ہے کہ دس ول ایسکلیٹ. یہ ڈس انگیجمنٹ نہیں ہو رہی اس لیے کہ باقی جگہوں پہ چائنا جو ہے اس کو دوبارہ کنٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ جو کچھ برما میں
पैसे दे के किया कराया जा रहा है, तो जुलूस निकल रहे हैं जमहूरियत के नाम पे। जो बांग्लादेश के अंदर सूरत बिल्ट हुई है, जो दलाई लामा को जो उन्होंने उठाया हुआ है, उसके साथ साथ बाकी एक और वाला मामला जो उठाया हुआ है, तो चीन जो है उसको रिट्रीट ना करे। चीन को अब 2025 को बात हुई है बाइडन की और चीन के सदर की, और उसमें जो इंटरनेशनल प्रेस की खबर है कि गयोर वाला मामला उठाया जी। बाकी क्या बात हुई है क्या नहीं, वो इस चीज को पोर्ट्रे कर रहे हैं। और रिजीम चेंज करते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा मसला यही है सर, बाइडन को लाने का एक ही मसला है कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो अमेरिका का वो चाहता ये है कि वॉर थिएटर को दोबारा जिंदा किया जाए, इश्यूज पैदा किए जाए, ताकि हमारा मसला बिके, लड़ाइयों में झोंका जाए सबको। चलें जी नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे इस्लामाबाद में डेवलपमेंट क्या हुई कि सरकारी मुलाजमीन के बिलाखिर मुतालबात मान लिए गए। अब आगे जो लोग मुतालबात लेके हुकूमत के सामने आएंगे तो क्या इसी तरीके से मामला हल होते रहेंगे, इस पे करेंगे बात। जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद। हुकूमत और सरकारी मुलाजमिन में 4 नुकाती मुआहदा बिलाखिर तय पा गया। कल इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, जितनी आंसू गैस और लाठी चार्ज, जो आज भी जो रिपोर्टर्स हमारे उसको कवर करते रहे, कल सारा दिन आज बीमार पड़े हुए हैं, बहुत सारे चैनल्स में बस्ता सहाफ़ी, जिस किस्म की आंसू गैस वहाँ इस्तेमाल की गई। बहरहाल खुशाइंद बात कि हुकूमत बैठी मेज़ के ऊपर और मुआहदा तय पा गया और खुशखबरी जो है सरकारी मुलाजमीन को मिल गई। और ये सब कल भी ये बात हो रही थी कि जो हक था सरकारी मुलाजमीन का, लेकिन बात यह है कि यहाँ तक बात पहुँचती क्यों है। वो एक अरसे से 2-3 महीने से मुतालबात पेश करते चले आ रहे थे। उस वक्त हुकूमतें या अरबाब इख्तियार क्यों नहीं सोचते, जब बात हाथ से निकल जाती है, इस किस्म का मसला पैदा होता है, तब जाके टेबल पे बैठते हैं। तो अच्छी गवर्नेंस ये नहीं है कि पहले ही मामला हल कर लिया जाता। असल में हमारा जो ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा एलिमेंट है वो ये है कि मैं मुख्तार वाक़या सुनाऊँ कि मैं फाइनेंस में जब डिप्टी सेक्रेटरी लगा तो मेरे एक बॉस होते थे, लगभग शिफात हो गए हैं, तो उन्होंने कहा देखो जब पहली दफ़ा तुम्हारे पास को फाइल आए तो उस पर मोटा सा लिखना नो। अच्छा, इनकार कर पढ़े बगैर। अच्छा, वापस तो फिर दोबारा उसको कहे तो फिर लिखना कि आई डोंट एग्री। उसके बाद अगर आए तो फिर लिखना कि प्लीज एक्सप्लेन व्हाइल गिविंग प्रेसिडेंट्स, मिसालें देख। चौथी दफा आए तो फिर मान लेना। अच्छा, ये एक रूटीन बना दी गई। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ। एग्जैक्टली पूरी ब्यूरोक्रेसी में यही है कि पाकिस्तान, इसको रेड टेपिज्म कहते हैं, पूरी दुनिया में ब्यूरोक्रेसी का खासा है। आपने आज देना है, आज पहले दे दो, उसके बाद वो कहते हैं जी आज अगर हम दे देंगे तो कल दोबारा। तो उन्हीं को तो फायदा पहुंचना था, 19वें 20वें ग्रेड वाले, 18वें ग्रेड वाले, वो खुद मैं अर्ज करूंगा क्यों फायदा। मसला ये है कि ऊपर जो 20, 21, 22 ग्रेड के लोग हैं ना, उनने अपने इर्द गिर्द पर्क्स इतनी ज्यादा रख ली होती हैं और वहां करप्शन इतनी ज्यादा हो चुकी हुई है कि बकौल एक दोस्त के तनख्वाह तो हम फकीरों को दे देते हैं। अच्छा, तो वहां तो हालात ही और तरह के ना। देखिए ना, फैसला किसने, ये सिर्फ 20वें ग्रेड से ऊपर की है, नीचे फैसला किसने करना है? नीचे भी होता है, लेकिन फैसला किसने करना है? 20 ग्रेड का सेक्रेटरी होता है प्रोविंस के लेवल, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट तो 22 ग्रेड का होता है। उसके 5, 6, 7 महीने रह गए होते हैं, पेंशन पेपर तैयार कर रहा होता है, देख रहा होता है कि मुझे 1 करोड़ पेंशन मिलेगी या 1.5 करोड़ मिलेगी। फिर उसके साथ ये देख रहा होता है कि जाते जाते को बहुत बड़ा ठेका आ रहा है तो उसमें क्या मैं एक्सेप्टेंस कितनी ले लूंगा, या मैं पेट्रोलियम की किसी और उसमें क्या इंडस्ट्रीज में, इस तरह की चीजों में पड़ा होता है। या और कुछ नहीं, उसको ये सोच रहा होता है कि यार मैं अगर इमरान खान साहब से मिलूँ 2 साल की एक्सटेंशन मिल जाए, कहीं पब्लिक सर्विस कमीशन में लग जाऊँ, कहीं और कुछ। वो तो सीटें अब खैर वो तो चला फौजियों को मिलना वो पुरानी चली आ रही है उस्मान साहब, आज से नहीं है। अच्छा, आज से नहीं है ये उस सबसे ज्यादा। आप बताएं, आपको सबसे ज्यादा किस बंदे ने फौजियों को सिविल सर्विस में लेके आए? जुल्फकार अली भुट्टो। शहबाज शरीफ साहब, जुल्फकार अली भुट्टो पहला वाइस चांसलर जो था बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का, मेरा बॉस होता था, ब्रिगेडियर था वो, और उसको कुछ पता नहीं था। नवाज शरीफ साहब ने भी लगाया, उसको फूल नहीं, वो बात में बहुत आएगी ना। फैशन जिसने शुरू किया, फैशन जिसने शुरू किया, लेटरल एंट्रीज नहीं, फौजी सिविल सर्विस में आके बुरे साबित कभी नहीं हुए, ये बात नहीं है। बुरे वो हमेशा ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे बाकी होता है, होता है हमारा दुख यही होता है कि कंपेटिटिवनेस के साथ आए, इम्तिहान देके हैं जैसे बाकी लोग आते हैं। ये जो वाया बठिंडा आ जाते हैं ना, मतलब अब डिप्टी कमिश्नर और कौन लगाया, इसलिए कि मरीन नवाज ने पसंद कर लिया उसको, शादी हो गई, डीसी लाहौर लग गया।
اب ظاہر بات ہے کہ دوسری بیٹی جیسی تو غلام اسحاق خان والا تھا بیچارہ، وہ تو نہیں آ سکتا تھا نا وہاں بٹھنڈا. اچھا اب یہ میں پڑھ دوں یہ کیا ہے. ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس اب 25% دا بیسک. صحیح. ایک کیچ ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں 17 گریڈ میں آیا ہوں تو میری تنخواہ تقریباً جو ہے وہ 65,000 کے قریب ہے. صحیح. 30,000 بیسک پہ ہے، باقی ایڈ ہاک ریلیف ہے، ہاؤس رینٹ ہے، وہ ہے ٹھیک ہے، اور 15,000 روپیہ مجھے سیکریٹریٹ الاؤنس ملتا ہے. اگر میں سیکریٹریٹ میں کام نہیں کرتا تو میری تنخواہ 50,000 ہو جاتی. اچھا اب یہ 25% جو ہوگی نا انکریز، یہ 50,000 پہ نہیں ہوگی یا 65,000 پہ نہیں ہوگی، 32,000 پہ ہوگی. صحیح. وہ ان کا مطالبہ یہی رکھا تھا جو ad hoc receipt will be considered to be made part of the basic pay salary. اللہ اکبر، یہ بیوروکریسی. will be considered، غور کیا جائے گا کہ اس کو تنخواہ کا حصہ بنایا جائے یا نہیں. سبحان اللہ. ابھی بھی معاملات انہوں نے کوئی نہیں، یہ خاص نہیں لفظ، یہ کریشن ہے بیوروکریسی. اچھا. یہ ہم کہتے تھے عمران خان صاحب کو کہ یہ لینگویج کی کریشن اور فکرے اور یہ سارا کچھ یہ آپ کو یوں گھمائیں گے. اب میں بتاؤں آپ کو، آج میں نے کالم بھی لکھا ہے 28 لاکھ کے قریب ملازم ہیں، تمام جن میں اسکول میں ٹیچر بھی ہیں، نرسیں بھی ہیں، اس کے بعد آپ کے پی این بھی ہیں، اس کے بعد سارجنٹ بھی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو ایک گھڑی کی طرح چلا رہے ہیں. صبح سویرے آٹومیٹکلی یہ ملک چلتا ہے. سارے کے سارے سیاستدان دبئی چلے جائیں اور 5 سال وہاں رہے تو ملک. اچھا، اور یہ سب یہ تو ساری پیش رفت ہو گئی، مطالبات مان لیے گئے اور سارا کچھ ہے، لیکن ایک اور اہم بڑی پیش رفت عالمی سطح کی ہے کہ پاکستان کے اندر نیول ایکسرسائز ہو رہی ہے اور اس کو امن کا نام دیا گیا ہے. اور اس حوالے سے ایک خصوصی نغمہ بھی جو ہے وہ پاکستان نیوی نے تیار کیا ہے، اردو میں بھی انگریزی میں بھی. اور یہ پاکستان کی جو امن کی کوششیں ہیں نیوی کے حوالے سے، تو یہ کتنی بڑی پیش رفت ہے کہ ترکی کے ساتھ ہماری اس سے پہلے بھی یہ بھی حالیہ ایکسرسائزز ختم ہوئی ہیں. تو آنے والے دنوں میں پاکستان نیوی کے بارے میں بتاؤں کہ پاکستان نیوی کے ہیڈ کوارٹر کے باہر جو ہے نا ایک رسول اکرم کی حدیث لکھی ہوتی ہے کہ زمین پر جہاد کا حصہ جو ہے یہ ایک حصہ ہے اگر اجربہ، تو سمندر کے جہاز کے 10 اجر ملیں گے. تو میں نے ایک دفعہ ایک نیوی کے چیف سے پوچھا تھا کہ آپ کو بجٹ میں 10% ملتا ہے کہ نہیں ملتا. یہی تو مسئلہ ہے مطلب بجٹ، لیکن پھر بھی جو پچھلے سالوں کے اندر بڑی امپرومنٹ ہے. جی ناظرین، یہ پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ پیر والے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.